موضوع الدرس في أحوال موسى عليه السلام مع قومه وما فيها من العبر سورة المائدة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قائدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى آخر الآيات. وروى ابن جرير ابن عباس وابي مالك وسعيد بن جبير أنهم قالوا في قوله تعالى وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمین یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک قول یہ بھی ہے کہ اس آیت میں خطاب بنو اسرائیل کو نہیں بلکہ حضور کی امت کو ہے. یہ ایک قول ہے لیکن یہ راجح نہیں ہے. والجمہور علی انہ خطاب من موسیٰ لقومہ، لیکن جمہور مفسرین جو ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا کہ وہ آتاکم، اللہ نے تمہیں وہ نعمتیں دی ہیں جو کسی کو نہیں دی، ما لم یؤت احدا من العالمین. تو یہ خطاب جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا اپنی قوم کی طرف سے ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا تعلق نہیں ہے. اب جناب فرماتے ہیں وہ محبول علی عالمی زمانہم کما قدمنا، لیکن اس سے مراد یہی ہوتا ہے کہ بھی تمہیں جو نعمتیں ملی ہیں جو کسی کو نہیں ملی ہیں تمہارے زمانے کے اعتبار سے، یہ نہیں کہ قیامت تک. یہ ہمیشہ قاعدہ ہوتا ہے، یاد رکھو کہ مثلا اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ النمل میں قصہ ملکہ سبا کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہدہد نے جب آ کے بتایا کہ انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت من کل شیء، کہ میں نے
ایک عورت کو دیکھا ہے ان کی ملکہ ہے اور وہ اوتیت من کل شیء، اس کو ہر چیز ملی ہوئی ہے، ولہا عرش عظیم۔ تو ہر چیز سے مراد یہ نہیں ہوتا ہے کہ جو اس زمانے میں نہیں تھا وہ بھی ملا، اس کے پاس ہوائی جہاز تھے، اس کے پاس کوئی بحری جہاز تھے، اس کے پاس کوئی ٹینک تھے، میزائل تھے، راکٹ تھے، بم تھے، نہیں۔ اس زمانے میں جو چیزیں اس ملک کے لیے ضروری تھیں وہ اس کے پاس، یہ مراد ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ قیامت تک کے لیے جو چیزیں ہیں وہ اس کے پاس ہیں، یہ تو بات ہی نہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے سیدہ مریم کے بارے میں بھی فرمایا کہ وَاصْطَفَيْتُكَ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، کہ ہم نے نساء عالمین پہ تمہیں چن لیا ہے تو انہیں افضل ہو۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ حضور کی بیویوں سے بھی افضل ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، یعنی اپنے اپنے زمانے کی بات ہے، موسیٰ علیہ السلام کے دور کی بات، کہ اس دور میں جو نعمتیں ان کو ملی ہیں وہ کسی کو نہیں۔ اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہوتا ہے جزئی نعمتیں۔ کیا مانا؟ کہ اللہ نے جو من و سلوہ اتارا تھا ان پہ وہ تو حضور کی امت پہ نہیں اترا۔ اللہ نے میدان تیہ میں ان کے لیے انتظام کر دیا تھا کہ بادل سائے میں رکھیں، دھوپ نہ لگے، تو حضور کی امت کے لیے تو بادلوں کا سایہ نہیں کیا گیا۔ تو ان چیزوں میں فضیلت ہے، یہ جزئی فضیلت ہے۔ اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ کلی فضیلت مراد، یعنی بعض نعمتیں ایسی ہیں جو ان کو ملی ہے اور کسی کو نہیں ملی، تو اس میں کسی قسم کے اعتراض کی یا اختلاف کی بات نہیں ہوتی ہے۔ اب چشم کا جاری ہو جانا تو یہ ٹھیک ہے، ان کی امت کو اللہ نے عطا فرمایا، تو اس لیے بھی یہ کہنا کہ آتاکم ما لم یؤت احد من العالمین یہ اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک ہے، لیکن مراد ان کا اہل زمان ہے، پوری دنیا نہیں، قیامت تک نہیں۔ ورنہ جو متفق علیہ فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ تمام امتوں میں افضل امت جو ہے وہ امت محمد مصطفیٰ ہے۔ اب دیکھیں نا، ہر نبی کی شان ہے، ابراہیم علیہ السلام کی اپنی شان ہے، یوسف علیہ السلام کی اپنی شان ہے، موسیٰ علیہ السلام کی اپنی شان ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی شان ہے، لیکن جو مقام حضرت محمد مصطفیٰ کو ملا وہ کسی کو نہیں ملا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو مردے کو بھی زندہ کر دیتے اور ایک مٹی کا پرندہ بنا کے پھونک مارتے وہ اڑ جاتا تھا۔ تو یہ لیکن افضلیت بے اعتبار کل جو ہے وہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس پہ مہر لگ گئی کہ جب حضور نے لیلۃ المعراج میں مسجد اقصی میں آپ نے تمام انبیاء کو نماز پڑھائی تو بات ختم ہو گئی کہ آپ سب کے امام ہیں، سب سے افضل ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں۔ بلکہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب مسجد اقصی میں تمام انبیاء تشریف لے آئے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام، اور یہ بات بھی یاد رکھا کریں کہ بعض مسائل جو ہیں وہ سمائی ہوتے ہیں۔ بات کو سمجھو، اللہ کرے سمجھ آ جائے اور میں بھی سمجھا سکوں۔ کیا مانا یہ ہے کہ وہ ہماری عقل میں نہیں آ سکتی۔ ہم نے سنا مان لیا، سمعنا و اطعنا، بس جب حضور نے فرما دیا بات ختم ہو گئی۔ اب عقل دوڑائیں تو عقل کام نہیں کرتی۔ اب دیکھیں نا جی، اللہ نے 7 آسمان بنائے، جنت بنائی، جنت آسمانوں میں ہے اور جہنم زمین۔ اب عقل لڑائیں کہ بھی جب قیامت ہوگی آسمان تو پھٹ جائیں گے، گر جائیں گے، تو پھر جنت کہاں جائے گی؟ تو عقل سے یہ مسئلے حل نہیں۔ عقل کی بھی ایک حد ہے نا، اس کے بعد تو وہ کام نہیں کرتا نا۔ اس کی مثال یوں سمجھ لو کہ آپ سونا لینے کے لیے جاتے ہیں نا،
تو ان کے پاس سونا وزن کرنے کا ایک ترازو ہوتا ہے. آج کل تو وہ بھی ڈیجیٹل آ گئے ہیں، کمپیوٹرائز آ گئے ہیں، کیسے رکھیں بس وہ فوراً وزن سامنے آ جائے گا. لیکن اس میں آپ اتنا بڑا پتھر رکھ دیں، اس کا وزن کر لے گا وہ تو ٹوٹ جائے گا. اچھا، آپ جس سے لکڑی وزن کر کے دیتے ہیں جی 2 من لکڑی، 4 من لکڑی، 5 من لکڑی، 6 من لکڑی، اس میں آپ سونا رکھیں کتنا وزن ہوگا؟ تو اس لیے ہر چیز کا ایک میزان ہے اور ہر میزان کی ایک حد ہے. یاد رکھیں، اس میں اس حد کے اندر تو میزان ہوگا، اگر حد بڑھ گئی تو میزان نہیں ہوگا. اسی طرح ہمارا عقل جو ہے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اللہ نے ہمیں شرف دیا ہے، اللہ نے ہمیں باعقل بنایا ہے، انسان بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا. لیکن دماغ کی بھی تو ایک حد ہے نا، عقل کی بھی تو ایک حد ہے. جب اس حد سے کوئی چیز گزر جائے گی تو سمجھ نہیں آئے گی. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھو. اچھا، اب جو جنت کی تعریف آتی ہے قرآن پاک میں، آدمی کا عقل کام کرتا ہے کہ سفید موتیوں کا محل ہو. سفید موتی چھوٹے چھوٹے موتی ہوتے، ان سے محل بنانا کوئی مذاق کی بات ہے. لیکن وہ اللہ کی شان ہے نا کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. وہاں تو حکم ہونا ہے نا، حکم دیا بن گیا بس. اس لیے اللہ کے آگے تو مشکل نہیں ہے نا. ہمارے لیے مشکل ہے کہ ہم کیسے موتیوں کا مال بنائیں. تو اس لیے سمجھا کریں، ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ بعض مسائل جو ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ سمائی ہیں. کیا مانا کہ قرآن میں آ گیا، حدیث میں آ گیا، سرکار نے فرما دیا، بس آمنا بس. اسی لیے ہے کہ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. بس ہم ایمان لیں. اسی طرح قرآن میں یاد قالوا سمعنا واطعنا، مان لیا بس. اسی لیے وہاں عقل کام نہیں کرتی. جہاں عقل دوڑائی تو ابو جہل بن گیا، ابو لہب بن گیا. کہ عقل میں نہیں آتا کہ حضور پاک کیسے مکے سے مسجد الحرام میں کیسے پہنچ گئے، پھر آسمانوں میں چلے گئے، سدرۃ المنتہا پہ چلے گئے، پھر سدرۃ المنتہا سے بھی آگے چلے گئے، پھر عرش کے قریب ہو گئے، پھر واپس آ گئے، رات بھی نہیں گزری. عقل مانتا ہے؟ کیسے ہو سکتا؟ تو ابھی جہل عقل دوڑا رہا تھا، لہذا لعنتی بن گیا. اور ابو بکر ایمان کی بات کر رہا تھا کہ جب ابھی جہل نے حضرت ابو بکر سے کہا، اس نے کہا زیادہ باتیں نہ کرو، مجھے یہ بتاؤ جو کہہ رہے ہو یہ حضور نے فرمایا؟ انہوں نے کہا صدق رسول اللہ، فرمایا سچ فرمایا. ابو جہل ہکا بکا کا مانتے ہو؟ انہوں نے کہا بدبخت، اگر ہم جبریل کا آنا مانتے ہیں تو حضور چلے گئے تو کیا مشکل ہو گئی؟ بھئی ہم مانتے ہیں جبریل واحد لے کے آتا ہے، جاتا ہے، آتا ہے، جاتا ہے، فرشتے روز آتے ہیں جاتے ہیں، تو اگر اللہ کے نبی چلے گئے تو کیا ہو گیا؟ وہاں ایمان تھا، عقل نہیں. اسی لیے ہمیشہ مسائل کو خدا کے لیے سمجھنے کی کوشش کیا کریں. اس لیے بعض بڑے بڑے علماء جو تھے نا، بڑے بڑے علماء، فہول العلماء، انہی مسائل کے الجھنوں میں جو آئے راستے سے ہٹ گئے. وہ گتھیاں سلجھانے لگے، سلجھاتے سلجھاتے آپ بھی گمراہ ہو. اب دیکھیں نا، یہی مسئلہ ہے.
کہ جی تمام پیغمبر جو ہیں وہ مسجد اقصی میں آئے اور حضور کے پیچھے نماز پڑھی. یہ کیا مطلب؟ کیسے آئے؟ اب عقل لڑاؤ گے تو پھر تو کافر ہو جاؤ گے. بھائی بے جسد ہی، اپنے جسد کے ساتھ، روح کے ساتھ. کیوں؟ اگر صرف روح تھے تو روح کے لیے تو کوئی نماز نہیں ہوتی، اس کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. روح کیسے نماز پڑھے گا؟ اور روح کے لیے پھر جو ہے سواری کی ضرورت نہیں. روح تو ایک لطیف چیز ہے. تو وہاں انبیاء کا آنا، کسی نے کہا جی یہ عالم مثال تھا، یعنی ان کی مثال میں اللہ نے اور پیغمبر بنائے. یہ کہہ دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. اگر عالم مثال تھا جب تو حضور تو حقیقت میں تھے، باقی سارے مثال میں تھے. تو عالم حقیقت کا فرض جو ہے وہ عالم مثال کی امامت کرے. ایسا کوئی واقعہ ہے تاریخ میں، قرآن میں، حدیث میں؟ اس لیے عقل لڑاؤ گے تو ایمان نکل جائے گا. اچھا، جب انبیاء تشریف لے آئے تو ان کی قبر میں کوئی نہیں تھا، قبریں ختم، خالی ہو گئی. کیونکہ ہر پیغمبر تو اپنی قبر میں تھے. اور موسیٰ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، فرمایا رہے تو اخی موسیٰ یصلی وہ قائم یصلی فی قبرہ، کہ میں نے دیکھا کہ ایک سرخ رنگ کے ریت کا ٹیلا ہے، اس کے دامن میں قبر ہے، اور وہاں موسیٰ علیہ السلام کو جبریل نے کہا آپ کا بھائی موسیٰ تو آپ قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے. اب وہاں قبر میں بھی تھے، پھر مسجد اقصی بھی پہنچ گئے، اور اس کے بعد پھر چھٹے آسمان پہ بھی پہنچ گئے. حضور کو نمازوں کے لیے مشورہ دے رہے ہیں. اچھا، اب دیکھیں نا جی کہ اگر ہر نبی مثلا ایک پیغمبر پہنچے ایک پہلے آسمان پہ، پھر دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، اور حضرت موسیٰ ملے چھٹے آسمان پہ، اور حضرت ابراہیم الخلیل ملے ساتویں آسمان پہ بیت المعمور کے پاس پہ، تو کیا ان پیغمبروں کو بھی معراج ہوا؟ اسی لیے یاد رکھیں بڑے بڑے علماء میرے جیسے جاہلوں کو تو چھوڑو نا، میں تو ایک ادنا طالب العلم ہوں. مقصد ہے کہ بڑے بڑے علماء جو تھے نا وہ انہی مسائل میں آگے بیچارے الجھ گئے، انہی میں آگے وہ پٹڑی سے ہٹ گئے. انہوں نے کہا جی نبی ہر جگہ حاضر ناظر ہوتے ہیں. دیکھو وہ اپنی قبر میں بھی تھا، پھر مسجد اقصی میں بھی پہنچ گیا، پھر ساتویں آسمان بھی پہنچ گیا، تو ہر جگہ حاضر ناظر ہے. اسی سے وہ ٹوکریں کھائی ہیں. اور اسی لیے بعض بڑے بڑے لوگ، چھوٹے لوگوں کی بات نہیں، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، ہمارا ایمان ہے کہ صحابہ جیسی جماعت دنیا زمین پر نہ پیدا ہوئی ہے، نہ آئندہ قیامت تک پیدا ہوگی. یاد رکھو، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ بچیوں والی بات نہیں ہے. ان اللہ اختارنی ثم اختار لی اصحابی وجعل منهم انصاری واصحاری. حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے ساری مخلوق میں چن لیا، پھر میرے لیے میرے صحابہ کو چن لیا. تو جیسے اللہ نے نبی کو چن لیا ہے، اور اللہ کے چننے میں کوئی نقصان نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تو ہر چیز کے جاننے والے ہیں. ہم کوئی چیز چنیں گے تو کوئی نہ کوئی عیب رہ جائے گا، لیکن اللہ کے چنے میں تو کوئی عیب ہو نہیں سکتا، وہ تو بے عیب ہے. اور پھر فرمایا کہ میرے لیے میرے صحابہ کو بھی اللہ نے چن لیا.
اور پھر اللہ نے ان میں سے میرے لیے کچھ مددگار بنائے اور کچھ میرے رشتے دار بنائے کہ بعض کو میں نے لڑکیاں دی اور بعض نے مجھے لڑکیاں دی. رشتے داری ہو گئی. حضرت ابو بکر کی بیٹی حضور کے گھر میں ہے, حضرت عمر کی بیٹی حضور کے گھر میں ہے, حضور کی بیٹی حضرت علی کے گھر میں ہے, حضور کی 2 بیٹیاں حضرت عثمان کے گھر میں ہیں, تو رشتے داریاں بھی ہو گئی. اور لاکھوں جھگڑوں سے بچ جاؤ گے. یہی عقیدہ رکھ لو. ہمارا ایمان ہے حضور نے اپنی شادی یا اپنی بیٹیوں کی شادی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کی. اللہ نے حکم دیا تو پھر شادی ہوئی. اسی لیے بی بی فاطمہ کا رشتہ حضرت ابو بکر نے بھی مانگا تھا, حضور خاموش ہو گئے. حضرت عمر نے بھی مانگا, حضور خاموش ہو گئے. لیکن حضرت علی کو خود بلا کے حضور نے فرمایا کہ علی میں فاطمہ کا نکاح تم سے کرنا چاہتا ہوں, تیاری کرو. جب پوچھا گیا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ فاطمہ کا نکاح علی سے کرو. رضوان اللہ علیہم اجمعین. تو اسی طرح حضور کی جتنی اپنی شادیاں ہیں اس میں بھی سب اللہ کا حکم. اب ایک بات یاد رکھو, جب اللہ کا حکم ہے سارے اعتراض ختم کہ جی حضور نے 9 شادیاں کیوں کی, اللہ کا حکم ہے. حضور نے صرف ایک کنواری لڑکی سے شادی کی, باقی ساری بیوہ ہیں, اللہ کا حکم ہے. حضور نے اپنی 2 بیٹیاں حضرت عثمان کو کیوں دی, اللہ کا حکم ہے. بس بات ہی ختم ہوگی, جھگڑے ختم ہو گئے, اعتراض ہی ختم ہو گئے. دیکھو نا, اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ بھئی ہم عشاء کی نماز 4 رکعت پڑھیں. اب کوئی کہے کہ جی 4 رکعت کیوں اور مغرب کی 3 کیوں, اللہ کا حکم ہے, بات ختم. اعتراض کرنے والا یا پاگل ہے یا کافر ہے. جب اللہ کا حکم ہے, یاد رکھو, اس لیے جب یہ بات آپ سمجھیں گے نا, اسی کو کہتے ہیں مسائل سماعیہ. بھی جنت ایمان ہے, جہنم ایمان ہے. ورنہ جو جہنم کا ذکر آتا ہے کہ بھئی اگر اس میں اوپر سے کوئی پتھر ڈالا جائے 70 سال تک وہ تہ میں پہنچے گا, تو کتنی گہری ہوگی جناب. عقل کام کرتا ہے. اور یہ آتا ہے کہ جب بھی اس میں ڈالا جائے گا حل من مزید ہو گئے, اور ڈالو. وہی دفور سے ابل رہی ہوگی. قرآن کہتے تکاد تمیز من الغیظ, قریب ہے کہ غصے میں جہنم جو ہے بالکل پھٹ نہ پڑے. کیسے پھٹ پڑے؟ اسی طرح آتا ہے کہ یخرج من النار عنق, جہنم سے ایک گردن نکلے گی اور وہ چن چن کے ان کٹے کافروں کو پکڑے گی. جیسے مرغا دانے چن لیتا ہے, ایسے وہ اپنے دشمنوں کو, اللہ کے دشمنوں کو پکڑے گی. اب آگ ہو, اس کی گردن ہوگی, اس میں سمجھ ہوگی, وہ کیسے کافر کو پہچان کے پکڑے گی. عقل کام کرتا ہے. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ. اور جس دن جہنم کو لایا جائے گا, اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ جہنم کو اس انداز میں لائیں گے کہ اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی, اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے نے پکڑا ہوگا, اور پھر بھی خوف ہوگا کہ کہیں تڑا کے بھاگ نہ جائیں. تو یہ عقل میں آ سکتا ہے ہم 70,000 لگام ہو, ہر لگام پہ 70,000 فرشتے, اور آگ کو لگام کیسے چڑھا کے لا رہے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ایک جنت جو ہے 7 آسمان و زمین
جو ہے اس کا عرض بنتا ہے، طول کتنا ہوگا اللہ کے سوا جانتا کوئی نہیں. جب وہ اتنی بڑی جنت ہے، اسی لیے پھر کہ میں نے بتایا نا وہ بڑے بڑے علماء گمراہ ہو گئے، اسی لیے معتزلہ فرقہ منکر ہو گیا. وہ کہتے ہیں جنت جہنم ہے لیکن ابھی نہیں ہے، اللہ قیامت میں پیدا کریں گے. بھائی کیوں؟ انہوں نے کہا کہاں ہے اتنی بڑی جنت؟ ارضها السماوات والارض ہے کہاں؟ عقل لڑایا نا جی، مارے گئے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اس لیے اچھا یہ بات یاد رکھو، اس لیے جو آج کل کے جدید پڑھے لکھے نا وہ کہیں یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بات خلاف عقل ہو. اللہ کے بندے، خلاف عقل ہونا الگ بات ہے، ماورائے عقل ہونا الگ بات ہے. بات تو سمجھو، تم خود ہی نہیں سمجھتے ہو، اعتراض کر رہے ہو. ایک ہے کہ خلاف عقل ہو، یہ نہیں ہو سکتا. ایک ہے کہ بات تو ہے لیکن ہمارا عقل وہاں نہیں پہنچ رہا. اور یہ ضروری تو ہے نا کہ ہم ہر بات کو سمجھ لیں. ہم دیکھو نا جی کہ جنت ہے، جہنم ہمارا ایمان ہے، عذاب قبر ہے ہمارا ایمان ہے، لیکن عذاب قبر کیسے ہوتا ہے؟ ایک آدمی رکھا ہے تلاجی میں 2 سال رکھا رہا، اس کی لاش ہی نہیں بگڑتی، عذاب کس کو ہوا؟ ایک کافر مر جاتا ہے، اس کی قبر اس کو جو ہے جی باقاعدہ سوٹ شوٹ پہنا کے کولڈ سٹوریج میں رکھ لیتے ہیں، 20 سال کے بعد بھی رکھا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں بدلا ہے اس کا. عذاب کہاں ہوا؟ ایک آدمی قبر میں دفن ہو گیا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ قبر جو ہے اس کے لیے 70 گز تک کے لیے کھول دی جاتی ہے. اگر قبر میں 70 گز کا فاصلہ پیدا کرو، اگلی قبر میں عورت ہے تو کیا یہ اس کے پاس پہنچ جائے گا، وہ اس کے پاس پہنچ جائے گی؟ عقل کام کرے گا؟ وہ نظام ہی الگ ہے، وہ عالم برزخ کا نظام ہے. جب اس عالم کو ہم نے دیکھا نہیں، عقل کیسے کام کریں؟ عالم ارواح میں اللہ نے آدم کی پشت سے سارے ارواح کو نکال لیا. اب کیسے سمجھیں کیسے نکال لیا؟ قیامت تک کے لیے اللہ نے یعنی اربہا مخلوق پیدا کرنی ہے تو اربہا روحیں اس کی پشت میں کھڑی ہوئی تھی، کیسے نکال لی؟ اور پھر روحوں کو شکل بھی دے دی کہ آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ یا اللہ یہ تو بڑا خوبصورت ہے میرا بیٹا، اس کی عمر کتنی ہے؟ تو حکم ملا 60 سال. کہا اللہ میاں میری عمر سے 40 سال اس کو دے دو. مقصد ہے ان کی شکلیں بھی آ گئیں، پہچان بھی لیا ہے کون ہے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھ لو کہ اس لیے علماء کہتے ہیں یہ مسائل سمائی ہیں کہ بھئی ہم نے اللہ کے قرآن میں پڑھا، حضور پاک سے سنا، بس ہمارا ایمان بس. کیونکہ اب حضور نے بتلا دیا کہ میں نے جنت اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، میں جنت میں داخل ہوا ہوں، میں نے جنت میں بلال کے چلتے قدم کی آواز سنی ہے، میں نے جنت میں عمر کا محل دیکھا ہے. تو اس سے بڑی گواہی کیا ہو سکتی ہے؟ یا تو کافر بن جاؤ، حضور کا بھی انکار کر دو. باقی یہ کہنا جی وہ اتنی بڑی جگہ کہاں ہے اور کیسے ہے، یہ بے وقوفی والی بات ہے. اب دیکھو نا یہ چاند پہ جا کے ماشاءاللہ ڈیرے ڈال رہے ہیں اور چاند پر زمین کی بکنگ شروع ہو گئی ہے کہ آپ نے کتنے بغلے کا پلاٹ لینا ہے اور کتنے پیسے دینے ہیں آپ نے. تو اگر یہ انسان کی عقل وہاں پہنچ جاتی ہے اللہ کے لیے مشکل ہے. یہ تو دنیا سب سے چھوٹا سا قرہ ہے، اللہ کے جو ملکوتات سماوات والا تم جانتے ہی نہیں ہو. سب سے دنیا میں تیز رفتار چیز کیا ہے؟ روشنی.
یاد رکھو. لیکن ابھی تک ایسے ستارے ہیں جن کی روشنی زمین تک نہیں پہنچی. ہزاروں سال گزر گئے, ابھی لائٹ آ رہی ہے, نہیں پہنچی. اتنا بڑا سورج ہے کہ زمین سے 16 گنا بڑا ہے. یہ زمین جس پہ تم رہتے ہو نا, اس سے سورج 16 گنا بڑا ہے. کیسے اللہ نے اس کو اوپر لٹکا دیا ہے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ان مسائل کو علماء فرماتے ہیں کہ بھئی ہر مسئلے پہ عقل نہ دوڑایا کرو. بعض مسائل جو ہیں وہ اسی لیے کسی نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہ, ایک امام نے اس زمانے میں برابر کے لوگ تھے نا, میرے جیسے تھوڑے تھے, انہوں نے کہا کہ ابو حنیفہ ہم نے سنا ہے کہ تم حدیث کو چھوڑ کے قیاس کرتے ہو. یعنی حدیث کے مقابلے پہ قیاس کو اور اپنی رائے کو ترجیح دیتے ہو. امام صاحب ہنس پڑے. امام صاحب نے فرمایا حضرت اگر میں قیاس کرتا تو پھر میں تو حکم دیتا نا کہ مسح جو ہے پاؤں کے نیچے سے کیا جائے, اوپر سے تو نہ کیا جائے نا. پاؤں کو زمین پہ نیچے والا حصہ لگتا ہے کہ اوپر والا لگتا ہے. انہوں نے کہا نیچے والا. انہوں نے کہا میں تو کہتا ہوں اوپر کیا جائے, جو قرآن حدیث کا حکم اوپر ہے. قیاس تو یہ کہتے ہیں نیچے ہو. پھر میں قیاس پہ کیسے عمل کرتا ہوں, کیسے کہا ہے آپ کو. ایسے چند مسائل جب امام صاحب نے بتلائے اللہ حول ولا قوت الا باللہ. ہمیں آپ کے مخالفوں نے ایسی باتیں کی تھیں. انہوں نے کہا باتیں تو کی تھی لیکن آپ بھی تو سمجھنے کی کوشش کریں نا. آپ کو جو کوئی آدمی آ کے بات کہہ دے تو آپ خود بھی تو سوچیں نا کہ بھئی امام صاحب نے یہ بات کیسے کی ہوگی, یا اگر کی ہے تو وجہ کیا ہے. ایک آدمی نے سیڑھی پہ چڑھ گیا, بے وقوف ایسے ہوتے ہیں نا میرے جیسے کئی, سیڑھی پہ چڑھ گیا, بیوی سے جو غصہ آیا نا سیڑھی پہ چڑھ گیا, کھڑا ہو گیا. کہتا ہے کہ میں سیڑھی پہ کھڑا رہوں گا, اگر صبح کی اذان ہونے سے میں پہلے اتروں تو تم کو طلاق. سیڑھی پہ تم چڑھے کھڑے ہو, طلاق بیوی کو دے رہے ہو, کیا مطلب ہے. امام صاحب کے پاس مسئلہ آیا. انہوں نے کہا دو آدمی سیڑھی کو پکڑ کے وہ کھڑا رہے, نیچے کھڑا رکھ دو. وہ تو نہیں اترا نا, لہٰذا کوئی طلاق شراک نہیں. انہوں نے بتایا دو آدمی سیڑھی کو پکڑ لو آگے پیچھے, وہ سیڑھی پہ کھڑا رہے بدبخت, اور اس کو زمین پہ رکھ دو. مسئلہ حل ہو گیا کہ بھئی وہ تو نہیں اترا نا, وہ تو سیڑھی پہ ذرا کھڑا ہے نا, ہم نے اٹھا کے رکھ دیا زمین پہ, تو اس کی طلاق کا کیا چکر ہے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھا کریں, اگر کسی امام کی بات سمجھ نہ آئے پھر بھی کہا کریں رحمت اللہ علیہ, اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمت ہے کہ انہوں نے اجتہاد کیا, وہ اجتہاد پر حق کو نہیں پہنچ سکے, ثواب کو نہیں پہنچ سکے, پھر بھی ان کا اجر تو کہیں نہیں گیا. تو اس لیے اب بات کو سمجھیں کہ جب حضور پاک مسجد میں پہنچ گئے, سارے انبیاء بھی آ گئے, تو حضرت جبریل علیہ السلام نے باقاعدہ اعلان کیا کہ صرف تو مشرقاً و مغرباً, اے تمام حاضرین انبیاء, میں نے مشرق سے مغرب, مغرب سے شمال سے جنوب, آسمان زمین سب دیکھے ہیں, ما رأیت مثل محمد, میں نے حضور جیسا کسی کو نہیں دیکھا. تقدم یا محمد, آپ آگے بڑھیں اور نماز پڑھائیں. اور اسی سے یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ نماز کے لیے شرط ہوتی ہے فَلْيَؤُمُّكُمْ أَعْلَمُكُمْ, وہ نماز پڑھائے جو تم سب میں بڑا عالم ہو. معلوم ہوا کہ تمام انبیاء میں بڑا عالم جو ہے وہ محمد مصطفیٰ. اسی لیے حضور فرماتے ہیں اوتیت علم الاولین والآخرین, مجھے اللہ نے اولین و آخرین کا علم عطا فرمایا. تو سب سے بڑے عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم.
اور اسی طرح یاد رکھیں کہ اگر آج آپ یعنی راکٹ کے ذریعے صواريخ کے ذریعے لاکھوں میل کا فاصلہ طے کر لیتے ہیں جو انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں، تو اللہ کے نبی کے لیے اللہ کی بنائی ہوئی چیز جو ہے اس کا آسمانوں پہ لے جانا کیا مشکل ہے؟ لیکن ان سب کے باوجود یاد رکھیں کہ ایک ہوتا ہے معراج، اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ کا تو معراج تھا نا. اب دیکھو نا، کہیں بادشاہ نے آنا ہو تو تمام گورنر، تمام وزیر، تمام مشیر، تمام عملہ وہاں پہلے پہنچ جاتا ہے. تو اب استقبال تو بادشاہوں کا، باقی جو آئے ہوئے ہیں ان کا نہیں ہے. تو اس لیے معراج صرف محمد مصطفیٰ کا ہے، باقی تو استقبال محمد مصطفیٰ میں آئے ہوئے ہیں. اسی لیے وہ معراج جو ہے، اب بڑے بڑے صحابہ بھی کہہ بیٹھے کہ روحانی معراج ہے، خواب دیکھا ہے حضور نے. اللہ کے بندے، خواب ہوتا تو مکے والے چڑھتے کیوں؟ خواب تو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے. خواب دیکھنے کا کیا مشکل ہے؟ اور آج کل تو ہمارے پاس بعض سکہ بند خواب دیکھنے والے مولوی ہیں، ہمارے ہر رات ایک نیا خواب دیکھتے ہیں. ہر رات ایک نیا خواب، اور خواب بھی نعوذ باللہ نبی پر جھوٹ بولتے ہیں کہ میں نے حضور کو دیکھا، حضور کو دیکھا. خدا کے بندے، تم نے کوئی بچوں کا کھیل بنا رکھا ہے؟ وہ تو زندگی میں لاکھوں صحابہ میں چند صحابہ ہیں جنہوں نے حضور کا چہرہ مبارک اچھی طرح دیکھا ہے، باقی تو ادب کے مارے نظر ہی نہیں اٹھا سکتے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کانا ينظران الیہ وکان ينظر الیہما، کہ یہ شان صرف ابو بکر عمر کی تھی جو آنکھیں سے آنکھیں ملا کے حضور کو دیکھتے تھے، اور حضور بھی ان دونوں کو دیکھتے تھے. وہ ابتسم و تبسم فرماتے تھے. باقی صحابہ کانما علی رؤوسنا الطیر، ایسے بیٹھے ہوتے تھے، کہتے ہیں جیسے ہمارے سروں پہ پرندہ بیٹھا ہو، یعنی گردن نہیں ہلتی تھی، نظر نہیں اٹھتی تھی. اس لیے لاکھوں صحابہ میں 10 صحابہ ہیں جنہوں نے حضور کا حلیہ بیان کیا ہے، اور ان مولوی اور پیروں کو روز خواب آ جاتی ہے. اچھا، کچھ تو اور ترقی کر گئے. وہ کہتے ہیں جناب کیا کہتے ہو، ہم نے تو جو پوچھنا ہے وہ بس گردن جھکا کے حضور سے پوچھ لیتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. کہتے ہیں جی میں اپنے شیخ سے مراقبہ کر کے بس پوچھ لیتا ہوں، وہ مجھے حکم دیتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. دیکھو، خواب میں حضور کا نظر آ جانا ہمارا ایمان ہے، لیکن یہ کہ جب چاہو پوچھ لو، یہ جرأت تو ابو بکر، عمر، عثمان، علی بھی نہیں کر سکے رضی اللہ عنہ. دیکھو نا، بی بی عائشہ اور حضرت علی کا جھگڑا ہو گیا، 10,000 صحابہ شہید ہو گئے، لیکن یہ جرأت تو انہوں نے بھی نہیں کی کہ حضور سے پوچھ لیتے ہیں، بس لڑائی کی کیا ضرورت ہے. یہ تو مقام حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کی جنگیں ہوئی، صحابہ شہید ہو گئے، دونوں نے جرأت نہیں کی کہ یار کیوں لڑ رہے ہیں، چلو حضور سے پوچھ لیتے ہیں. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایسے لوگوں کو بس دعا کریں. ہم تو اس مقام پہ بیٹھے ہیں نا، کیا کریں، بد دعا بھی تو نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ مقام ہدایت ہے، یہ مقام رحمت ہے. تو یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ان کو ہدایت، اور اللہ نے اگر ان کے مقدر میں ہدایت لکھی ہی نہیں ہے تو ان کے فتنے سے اللہ مسلمانوں کو بچائے. اتنا بڑا جھوٹ. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ سب سے بڑے عالم کون؟ حضرت محمد مصطفیٰ. اور سب سے اعلم حافظ افضل کون؟ حضرت محمد مصطفیٰ. تو آپ کی امت سب سے افضل ہے. اور یہ جو باتیں ہوئی ہیں یہ ان کے زمانے کے اعتبار سے ہیں کہ اس زمانے میں وہ افضل تھے.
اپنے اپنے دور کی بات ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کی شان تھی, موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کے معجزات کی شان تھی. لیکن جب میرا آمنہ کا لال آیا تو ایسے ہے کہ جیسے روشنی کے لیے دیے جلائے جاتے ہیں, کہیں لیمپ جلائے جاتے ہیں, کہیں گیس لٹکائے جاتے ہیں, اور جب سورج جاتا ہے تو سب بجھ جاتے ہیں. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جمہور کا مسئلہ یہی ہے کہ یہ معمول علی عالمی زمانہم, یعنی اپنے زمانے کے اعتبار سے وہ افضل تھے. اور بعد یہ کہتے ہیں وکیلا, یاد رکھیں جب لفظ ہے نا کیلا, اس کو کہتے ہیں صیغہ تمریض, یعنی کمزور بات. تمریض جیسے بیمار کوئی ہو, بیمار کمزور ہوتا ہے نا, تو کہا جائے نا کیلا یو کالو, تو یہ صیغہ تمریض ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے کالا, کہا اس نے, فرق ہوتا ہے. تو وکیلا کہتے ہیں یہ بھی کہا گیا ہے المراد واتاکم ما لم یؤت آدم من العالمین, یعنی بذلک ما کان تعالی نزلہ علیہم من المن والسلوى, اللہ نے ان کے لیے جو من و سلوى اتارا تھا, ویظللهم به من الغمام وغیر ذلک ما کان یخصهم به من خوارق العادات واللہ اعلم, اور اللہ نے ان پر بادلوں کا سایہ بھی کر دیا تھا, اور بھی بہت ساری چیزیں عطا فرمائی تھی, جیسے کہ وہ دریا سے گزر گئے, اور نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی, اور خوارق کے عادات اللہ نے عطا فرمائے. اس لیے ان کو کہا گیا کہ وہ اپنے زمانے میں افضل ہیں, ورنہ سب سے افضل امت محمد مصطفیٰ ہے. اور دعا کیا کرو, میں نے کل بھی عرض کیا تھا اور آج بھی. ایک اور ہمارے والد صاحب کے تعلق والے تھے حضرت مولانا خان محمد صاحب رحمت اللہ علیہ, تو حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے, بہت بڑے عالم تھے. ان کی بھی کل وفات ہو گئی, اللہ مغفرت فرمائے اور اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. اور جتنے لوگ فوت ہو گئے ہیں اللہ سب کی قبروں کو باغ جنت بنائے, اور جتنا زندہ ہیں اللہ ان سب کی ہدایت کا فیصلہ فرمائے. دعا کیا کریں, اور خاص طور پہ اس بلد الامین کے لیے, اور فلسطین کے لیے, شام کے لیے, عراق کے لیے, پاکستان کے لیے خصوصی دعائیں کریں. کچھ نہیں کر سکتے ہو, رات کو 2 رکعت اٹھ کے پڑھ کے دعا کرو. اللہ تمام سازشوں سے, تمام فتنوں سے, تمام ظاہری اور باطنی بلاؤں سے محفوظ رکھے. اس وقت بالکل گھرے ہوئے ہیں, یعنی جانے افرنگ پنجہ یہود میں ہے, یہود کا پنجہ اتنا مضبوط ہو گیا ہے, اور اس کے لیے لڑنے والے ہمارے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا کر سکتے, ساری دنیا میں نظر ڈالو, کبھی کسی ہندو نے جیکٹ پہن کے خود کا شملہ کیا؟ وہ تو نہیں مرتے کسی کے لیے, سکھ نہیں مرتا, بدھ مت نہیں مرتے, آتش پرست نہیں مرتے, مجوسی نہیں مرتے, خود یہودی نصرانی کبھی جیکٹ پہن کے نہیں مرتے. ہمارا ہر جگہ مسلمان ہی مر رہا ہے, اس کی کیا وجہ؟ بس دماغ بٹھا دیا, جنت جا رہے ہیں. یہ اچھی بھی جنت ہے, یہ لوگوں کو مار کے ملتی ہے, اور وہ بھی مسلمانوں کو مار کے. ولا نقول الا لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ ان کو بھی ہدایت. یا اللہ کتنے ہمارے قیمتی نوجوان چمکتے ہوئے ہیرے جو کفر کے خلاف لڑتے تو قیامت تک نام روشن ہو جاتا, لیکن اپنوں نے اپنوں میں لڑا دیا. یہ بھی اللہ کا عذاب ہے نا جی. قرآن میں ہے باقاعدہ یلبسکم شیعہ, کہ میں تمہیں پارٹیوں میں بدل ڈالوں گا. یزیکم باسکم بعضکم باس بعض, تم ایک دوسرے کو قتل کرو. مجھ کو چھن نہ کریں, میری درخواست ہے دعا کر بس. کیونکہ اللہ کا یہی حکم ہے کہ جب مصیبت آئے کیا کرو, واستعینوا بالصبر والصلاۃ. اور یہی میرے مدنی سرکار کا عمل ہے کہ اذا حضبہ امرا بادر الی الصلاۃ, کہ جب کوئی مشکل پیش آتی نماز,
سورج گرہن لگا نماز، چاند گرہن لگا نماز، کوئی آندھی آئی، طوفان آیا نماز، ہر مصیبت کے وقت نماز، نماز پڑھ کے دعا مانگیں، انشاءاللہ 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 مجھے یقین ہے کہ دعائیں خالی نہیں جائیں۔ ہم یہاں سعودی عرب میں کام کرتے ہیں، ہمیں جو کمائی ہوتی ہے مثلا 1 لاکھ بچہ سال میں، تو ہم 1 لاکھ ریال کی زکوٰۃ بنا کے 2500 ریال ادا کریں گے۔ اب پاکستان بھیجو تو 2500 ریال کے جتنے پیسے بنتے ہیں وہاں بھیجو، جو پیسہ ہمارے پاس ہے، جو سونا ہمارے، اس کی ہم نے زکوٰۃ دینی ہے۔ اب یہ تو نہیں نا کہ 2500 ریال کے بجائے ہم وہاں 2500 روپیہ دیتے ہیں، یہ تو پھر اللہ کے ساتھ بھی فراڈ ہوا۔ ہاں بالکل آپ کے ملک میں غریب ہیں، مدارس ہیں، بالکل وہاں بھیج سکتے ہیں۔ حرم شریف میں جو لوگ کام کر رہے ہیں صفائی کا یا پانی کا، ان کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ میرے معلومات میں یہ سب مستحق ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ سوال نہیں کرتے، مانگتے نہیں الحمدللہ، اس لیے یہ زیادہ مستحق ہے۔ میرا بھائی اگر ان کے پاس جائیداد ہوتی تو یہ صفائی کرتے، لوگوں کا میل کچیل اور کوڑا کرکٹ تم اٹھاؤ گے؟ چلو میں تمہیں 2000 ریال تنخواہ دوں گا، اٹھاؤ۔ تو صاف بات ہے کہ مجبوری بھی ہے۔ ہاں ان میں بھی بعض لوگ ایسے ہیں جو محض اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے آئے ہیں، حالانکہ وہ پڑھے لکھے ہیں اور نوکری بھی کر سکتے ہیں، لیکن ان کی تمنا ہے یار حرم کی خدمت کر لیں، عمرہ بھی مل جائے گا، طواف بھی مل جائے گا، مدینے کی حاضری بھی مل جائے گی، حج بھی مل جائے گا۔ کیوں؟ ان کے لیے حج تو بڑا آسان ہے نا جی، یہ تو عرفات کو ماشاءاللہ صبح یہاں سے احرام باندھیں گے 9 تاریخ کو ماشاءاللہ، یعنی 8 بجے 9 بجے 10 بجے سیدھا عرفات میں مغرب تک بیٹھیں گے، رات مزدلفہ وہاں آدھی رات تک بیٹھ کے سیدھا مینا کنکری ہم مار کے سر مڈا کے تھا مکہ، صبح طواف زیارت صفا مروا دوڑ کے حج مکمل ہو گیا ایک دن میں، بلکہ 10-12 گھنٹے میں، مشکل ہی کوئی نہیں نا، ان کو بھی دے سکتے ہیں۔ بعض جو جھاڑو دے رہے ہیں بلدیہ والے لوگ ہیں، ان کی کیا تنخواہیں یار، 600 ریال 700 ریال، کسی کی 800 ریال، اس میں کون ہے جو اپنا وطن چھوڑ دے؟ مجبور ہیں کہ چلو یار ہمیں لوگ پیسے دے دیں گے، گزارا کر لیں گے، ہم 500 ریال بھیج دیں گے تو گھر والے روٹی کھا لیں گے۔ کہتے ہیں جی کہ میں رات کی شفٹ میں کام کرتا ہوں اور میں رات میں عام کام کے علاوہ کوئی کام نہیں جانتے، عبادات میں کام کرنا بالکل جو آپ کا ڈپٹی ٹائم ہے، آپ اس میں کوئی اور کام نہیں کر سکتے۔ ہاں چلتے پھرتے درود پڑھتے رہیں، کلمہ شریف پڑھتے رہیں، سبحان اللہ پڑھتے رہیں، لیکن ڈپٹی میں بھی فرق نہ آئے۔ کہتے جی کہ میرا ایک ساتھی ہے، اس کی شادی کو 15 سال ہو گئے ہیں، اولاد نہیں ہوئی، اور ڈاکٹر وغیرہ سے بھی مشورہ علاج کروایا، ایسی حال میں کیا وہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر سعودی عرب میں رہ سکتے ہیں؟ بالکل نہیں رہ سکتے جناب، بیوی کو رکھیں ساتھ، کیوں رہ سکتے ہیں؟ 6 مہینے سے زیادہ تو جدا نہیں ہونا چاہیے نا بیوی سے، مجبوری راضی ہو تو زیادہ سے زیادہ سال لگا لو، پھر اس کو بلا لو یا خود چلے جاؤ۔ میں نے رمضان کے آخر میں مدینہ گئے، پھر واپسی پہ ہم نے عمرے کیے، میں نے حج کیا ہوا ہے، اپنی دادی کا حج کروں گا، بالکل حج کریں، افراد حج ہے آپ کا، کوئی آپ کے لیے حج کی بکری کوئی نہیں، خوشی سے دینا چاہو دے دو۔ اگر انسان بغیر وضو کے تسبیح پڑھ سکتا ہے، بغیر وضو کے یاد قرآن شریف بھی پڑھ سکتا ہے، ہاتھ نہ لگائے،
10 محرم کو جو لوگ قبرستان جاتے ہیں بالکل خالص بدعت ہے. سارا سال ان کو ماں باپ یاد نہیں آتا، 10 محرم کو یاد آتا ہے. اور سارا سال خود بریانیاں اور پیزے اور پتہ نہیں البیگ کھاتے ہیں، اور 10 محرم کو والدین کے لیے دال لے جاتے ہیں، قبر پہ ڈال آتے ہیں کہ ابا تم یہ کھاؤ. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کوئی انسان ہے پتہ نہیں جانور ہیں کیا پتہ ہے. ماں باپ کے لیے تمہاری دال ملتی ہے. ناپاک کپڑے پاک کیسے کریں؟ دھو کے پاک کریں اور کیسے پاک کریں؟ اب پوچھو یہ کوئی مسئلہ ہے مجھے بتاؤ، ایمان سے کہو. پھر کہتے ہیں وکیل صاحب ناراض ہو جائے. اللہ کے بندے آدمی سوال جو الٹا پلٹا کرے تو آدمی ناراض نہ ہو تو کیا کرے؟ اب کپڑے ہی ناپاک ہو گئے، مجھے لے دو بھائی میں پاک کر دوں گا. میرا ایک دوست ہے جو مکے میں رہتا ہے، اس کا پہلا حج ہے، وہ قران مکے میں رہتے ہوئے قران نہیں کر سکتا. اپنے ملک چلا جائے چھٹی پہ پھر واپسی پہ قران کر لے، یا مدینہ منورہ چلا جائے پھر قران کرے. مکے میں رہنے والوں کے لیے افراد ہوتا ہے، نہ تمتع ہوتا ہے نہ قران. قران اور تمتع ان کے لیے ہے. ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام. ہمارے کہتے ہیں جی کہ پاکستانی فوجی جو ہیں وہ جو اگر غداروں کے خلاف لڑتے ہیں، بالکل وہ لڑتے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ شہید ہے. اپنے ملک کی حفاظت کرنا جو ہے وہ فرض ہے. من قتل دون عرضہ و مالہ، حضور نے فرمایا جو اپنی عزت کے لیے مر جائے یا اپنے ملک اور جان کی حفاظت میں مر جائے وہ شہید ہے. ان کا دماغ خراب ہو گیا. کیوں لڑ؟ تمہیں وہ ملک کو بچانے کے لیے لڑ رہے ہیں بیچارے. کہتے جی کہ ہماری کم میں مسجد کا کوئی امام نہیں ہے، کوئی ایک آدمی آ کے نماز پڑھاتا ہے، نہ ٹوپی ہے نہ لباس ہے، آدھے شرٹ والی بنین پہنے ہوئے ہیں. آپ اپنی نماز پڑھیں اور جماعت کھڑی کر لیں. کسی امام کو کھڑا کریں جو داڑھی والا ہو، صحیح لباس والا ہو. آدھی شرٹ کے ساتھ تو نماز مکروہ ہے، اور کپڑا ہونے کے باوجود سر پہ کپڑا نہ رکھے تب بھی نماز مکروہ ہے. کہتے تھے کہ حج کے دنوں میں بھی انشاءاللہ آپ کا درس ہوگا. انشاءاللہ ہوگا. اللہ کو منظور ہے، اللہ صحت دے، ہمت دے، عافیت دے. تو ہر سال الحمدللہ ہوتے ہیں باقاعدہ حج میں، اور بلکہ 4-5 دن حج تک، کبھی تو 6-7 دن حج تک بھی درس ہوتا ہے الحمدللہ انشاءاللہ. ہم مکہ مکرمہ میں 8 مہینے سے ہیں. ہمارا پہلا حج ہے، لازماً اپنے حج افراد کرنا ہے اور کوئی حج نہیں. میرا بھائی ان جھگڑوں میں نہ پڑو. حج حج ہے، افراد ہو، قران ہو، تمتع ہو. اس میں یہ ہے کہ بعض ائمہ کے نزدیک قران افضل ہے، بعض کے تمتع افضل ہے، بعض کے نزدیک اصل تو حج ہے نا. اللہ نے فرض حج کیا، للہ علی الناس حج البیت. اس لیے ان جھگڑوں میں نہ پڑا کرو. باقی اللہ توفیق دے. تم چھٹی جا رہے ہو، اپنے ملک سے واپس آؤ، پھر تم قران بھی کر سکتے ہو، تمتع بھی کر سکتے ہو. لیکن یہ وہ لوگ کر سکتے ہیں جو میقات کے باہر ہیں. مثلا طائف والے کر سکتے ہیں، ریاض والے کر سکتے ہیں، مدینے والے کر سکتے ہیں، رابق والے کر سکتے ہیں، یمبو والے کر سکتے ہیں. جتنے باہر والے نہیں کر سکتے، یہ میقات کے اندر ہیں. بات کو سمجھا کریں. اللہ آپ کے لیے بھی، اللہ ہمارے لیے بھی، اور تمام عالم اسلام کے لیے حج آسان فرمائے، اور اس بلد الامین کو اور تمام بلاد اسلامیہ کو ہر بلا اور وبا سے محفوظ فرمائے. اللہم ارفع عنا الوباء والبلاء والزلازل والمحن ما ظہر منها وما بطن. اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین
وهذا البلد الأمين فاجعله آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلحنا وأصلح بنا وأصلح أولادنا وأولاد المسلمين. اللهم اجعلنا واجعلهم هداة مهتدين. اللهم اجعلنا واجعلهم من عبادك الصالحين الناجحين الراشدين الفائزين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واشف مرضانا وارحم موتانا واسجد دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی کمزوریاں بیماریاں دور فرما دے. یا الہ العالمین ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما دے. یا الہ العالمین بے دینوں کو دین عطا فرما. بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما. جن کی بچیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما. بے روزگاروں کو روزگار نصیب فرما. قرض داروں کے قرض عطا فرما. مسلمان جس ملک میں ہیں عرب میں ہیں عجب میں ہیں یا اللہ ان کی جان مال ہر قسم کی عزت آبرو کی حفاظت فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم صل علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ.